آج کا انسان کامیابی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتا ہے، کروڑوں روپے دے کر سیمینار اٹینڈ کرتا ہے، صبح سویرے اٹھنے کی روٹین فالو کرتا ہے تاکہ زندگی میں سکون اور کامیابی مل سکے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے سب سے کامیاب، سب سے با اثر اور سب سے کامل انسان نے کامیابی کا یہ فارمولہ ہمیں 1400 سال پہلے ہی مفت میں دے دیا تھا۔ جی ہاں، اس فارمولے کا نام ہے سنت۔ ہم روز مرہ کی زندگی میں یہ لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں، یہ تو سنت ہے، یہ کام سنت کے مطابق کرو، فلاں کام کرنا سنت ہے۔ لیکن حقیقت میں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ سنت اصل میں کہتے کسے ہیں؟ بہت سارے لوگوں سے اگر یہ سوال کیا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو یہ پرفیکٹلی نہیں بتا پائیں گے کہ آخر سنت اصل میں کہتے کسے ہیں۔ اور اکثر ہم یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ ارے بھائی فرض تھوڑی ہے، بس سنت ہی تو ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ تو دوستوں، سنت کا مطلب جو ہے عربی زبان میں وہ ہے راستہ اور طریقہ۔ لیکن جب ہم شریعت اور فقہ کی بات کرتے ہیں تو سنت کسے کہتے ہیں، آئیے اسے بہت ہی آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام اور فقہا کے نزدیک سنت کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر کیا ہو اور کبھی کبھار اسے ترک بھی کیا ہو، کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز فرض نہیں ہے، اس غرض سے کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک بھی فرمایا ہو۔ اس تعریف میں ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہے، وہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام ہمیشہ کیے، لیکن کبھی کبھار انہیں چھوڑ بھی دیا تاکہ امت پر خواہ مخواہ کی سختی نہ آ جائے اور لوگ اسے فرض نہ سمجھ بیٹھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے بے پناہ محبت اور نرمی کا ثبوت ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو پھر سنت کی آخر ضرورت کیا ہے؟ تو پھر آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ قرآن ایک لا ہے اور سنت جو ہے اس لا پر عمل کرنے کے میتھڈ کا نام ہے۔ قرآن میں ہے نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے، رکوع و سجود کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں قرآن کی کسی بھی آیت سے صراحتاً تفصیل کے ساتھ نہیں ملے گا۔ یہ ہمیں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائے گی۔ قرآن اگر نقشہ ہے تو سنت اس نقشے پر بنی ہوئی ایک شاندار اور پرفیکٹ عمارت کا نام ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس اور میڈیکل ریسرچ ان چیزوں کو اب دریافت کر رہے ہیں جو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آئیے کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ پانی پینے کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پیا جائے۔ آج کی میڈیکل سائنس چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کھڑے ہو کر اور ایک ہی سانس میں تیزی سے پانی پینے سے کڈنی اور نروس سسٹم پر شدید دباؤ پڑتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد کی وجہ بنتا ہے۔ دوسرا ایگزامپل ہے سونے اور جاگنے کی روٹین والا۔ مغرب کے بڑے بڑے جو لائف کوچز ہیں وہ آج کہہ رہے ہیں کہ رات کو جلدی سو اور صبح کو سورج نکلنے سے پہلے پہلے اٹھ جاؤ۔ تو پھر یہ سنت ہے کس کی؟ عشاء کے بعد جلدی سونا اور تہجد یا فجر کے وقت اٹھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو سنت ہے اور انہی کا تو طریقہ ہے، اور جو آج آپ بتا رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ماڈرن سائیکولوجی بتاتی ہے کہ مسکرانے سے دماغ میں اینڈروفینز ریلیز ہوتے ہیں جو ڈپریشن اور اسٹریس کو ختم کرتے ہیں۔ سنت کوئی پرانی آؤٹ ڈیٹڈ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی جسم، دماغ اور روح کو پرفیکٹ کنڈیشن میں رکھنے کا سب سے ایڈوانسڈ ماڈل ہے۔ ہمارے معاشرے کا اور ہماری کمیونٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، وہ یہ کہ ہم نے لفظ سنت کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ کر لیا تو ثواب اور چھوڑ دیا تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ بہت خطرناک سوچ ہے۔ دنیاوی محبت کو اگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جب کوئی کسی کا فین ہوتا ہے یا کسی سے عشق کرتا ہے تو اس کے ہیئر اسٹائل سے لے کر کے اس کے کپڑوں تک کی کاپی کرتا ہے۔
وہ یہ نہیں پوچھتا کہ اس طرح چلنا مجھ پر فرض ہے یا نہیں، وہ اس کی نقل کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر باری تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میں ہم یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ فرض ہے؟ سنت تو اصل محبت کی علامت ہے۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ سنتوں کا متلاشی ہوگا۔ سنت چھوڑنا، سنت ترک کرنے کی عادت بنا لینا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ دوستوں، آج ہی فیصلہ کریں۔ ایک دم سے ساری زندگی بدلنا شاید مشکل ہو، لیکن کیا ہم آج سے اپنے دن میں ایک نئی سنت شامل نہیں کر سکتے؟ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، یا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یاد رکھیں، جب ہر طرف برائی اور فتنے کا دور ہو تو اس وقت ایک ایسی سنت جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، اس کو زندہ کرنے والے کے لیے 100 شہیدوں کے برابر کے ثواب کا وعدہ ہے۔ تو آج سے اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔